بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جب بھی کوئی مسلمان قرآن اور اللہ رب العزت کی اطاعت و پیروی کو چھوڑ دے اور اس کے احکامات پر عمل نہ کرے تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ساری زندگی گمراہی اور شرک میں مبتلا رہے گا اور وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ وعدہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصال سے پہلے امت کو یہ کیا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ اللہ کی رسی یعنی اللہ رب العزت کی وہ کتاب قرآن پاک ہے جسے تھامنے سے کوئی بھی انسان گمراہ نہیں ہوگا، اور جو بھی اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا۔ اہل سنت فرقہ کے نام پر جتنا شرک، گمراہی اور بدعات الیاس قادری صاحب نے پھیلائی ہیں، شاید ہی کسی اور مذہبی شخصیت نے یہ کام کیا ہو۔ حد تو یہ ہے کہ ان سے محبت اور عقیدت میں ان کے مرید ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے نئے غوث اعظم تیار ہو رہے ہیں یا پھر ان کو رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ مثال کے طور پر عید میلاد النبی کی جو بدعات شروع کی گئی، اس کے نام پر بازاروں گلیوں میں جو ہر سال تماشا لگایا جاتا ہے، گستاخی کی جاتی ہے، وہ تو ایک طرف، یہ بدعت کا پودا ایک درخت بن چکا ہے۔ جہاں پر پہلے یہ لوگ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول یا پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے نعرے لگایا کرتے تھے، اب الیاس قادری صاحب کے لیے سیم وہی نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ان کی پیدائش پر بالکل اسی طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں جو کہ ان سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر لگائے جاتے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ کر درست اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا میرے پیر کی آمد، مرحبا میرے پیر کی آمد، مرحبا عطار کی آمد، مرحبا عطار کی آمد، مرحبا عطار کی آمد، مرحبا عطار کی آمد، مرحبا مرشد کی آمد، مرحبا مرشد کی آمد، مرحبا رہبر کی آمد۔ 26ویں شریف آ گئی، مدنی چینل جو کہ لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات پر چلتا ہے، اربوں روپے کی لاگت ہر مہینے اس پر آتی ہے اور اس کا مقصد دین اسلام کی تبلیغ تھا، لیکن اب یہاں صبح سے لے کر شام تک آپ کو الیاس قادری صاحب کے معجزات، ان کی تعریفوں اور بدعات، پرانے بزرگوں کے فرضی قصے کہانیوں کے علاوہ شاید ہی کوئی کام کی چیز ملے جس کا دین اسلام کے اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے سے کوئی تعلق ہو۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب اس سب کو سن کر نہ کسی کو روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں کہ میری تعریفوں میں زمین و آسمان ایک مت کرو، میں کوئی ولی نہیں بلکہ عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ بے شک مولا علی ایک سچے ولی تھے۔ کون شخص اللہ رب العزت کا ولی اور کون عام مسلمان ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص دین کی ایسی خدمات کرتا ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیاس قادری بھی تو دین اسلام کی خدمت ہی کر رہے ہیں اور اسے دنیا میں پھیلا رہے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ وہ دراصل اپنے بریلوی فرقہ، قادری فرقہ اور اہل سنت فرقہ کو پھیلا رہے ہیں، نہ کہ دین اسلام کو، اور فرقہ واریت دین اسلام میں حرام ہے، اور اس پیری مریدی کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کو مرید کیا یا پھر خلفائے راشدین نے کبھی ان کو مرید کیا؟ یہ کون سی دین اسلام کی خدمات ہیں جس میں شرک و غیر اللہ سے مدد کو یہ کہہ کر جائز کر دیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں بھی تو امی سے روٹی مانگتا ہے، پولیس سے بھی مانگتا ہے، تو کیا یہ دنیا میں مدد مانگنا بھی شرک ہے؟ اس لحاظ سے تو وہ بھی غیر اللہ ہے، تو یہی مدد ہم اپنے مر چکے بزرگوں سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ماں سے مدد مانگو، باپ سے مدد مانگو، اسکوٹر چوری ہو جائے تو پولیس والے سے مدد مانگو، غوث پاک سے مدد مانگو، ولی سے مدد مانگو، تو ایمان ہی چلا گیا۔ کیسی عجیب یار مت ماری گئی سچی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بزرگ مر چکے ہیں اس کی گارنٹی کس نے دی ہے کہ وہ واقعی اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اور ولی تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ مر چکے ہیں اور آپ کی ماں بھی زندہ ہے۔ اگر وہ شخص واقعی ولی ہو اور زندہ ہو
تو اسے آپ اللہ رب العزت سے دعا کرنے سے کہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن یہی بزرگ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اور یہ کم عقل لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جن کے مرید ہیں وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ میرا ایک اعتقاد ہے کہ وہ گھبراہٹ والی گھڑی جب یہ سید اتار پل سے راست میں کھڑا ہوگا، قدم اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی، میرے رسول پاک کی بارگاہ میں میرے پیر حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ میرے اس غلام کو بھی سلامتی سے خود مار دیں۔ پہلے وہ بزرگ اس بات کو تو ثابت کریں کہ وہ جنتی ہیں، جتنے پورے اعتماد ہو کر یہ کہتے ہیں، کیا یہ اللہ رب العزت سے جنتی ہونے کی سند یا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سوا کسی اور پیغمبر میں بھی اتنی ہمت نہ ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت سے سفارش کر سکے، تو کیا ان لوگوں کا رتبہ تمام نبیوں سے بھی زیادہ ہے؟ الیاس قادری صاحب کی کیا جرت کہ وہ پل صراط پر کھڑے ہوں، جہاں پر صرف اللہ رب العزت کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف کھڑے ہوں گے اور وہاں سے امت کو گزرتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ دین اسلام کی کون سی خدمت ہے کہ پیٹرول میں برکت کے لیے سورہ کوثر پڑھ کر ٹینکی پر دم کر دیں، داڑھ میں درد ہو تو 4 کمائیں 32 کھائیں کا وظیفہ کریں۔ جیسے داڑھ کا درد ہے کسی کے تو اس کی داڑھ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے، پھر واسطے قطب عالم کے یہ بزرگ کی طرف جسم میں کہیں بھی درد ہو تو داتا صاحب کی گھوڑی کا وظیفہ کریں۔ جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی، یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر کا دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس، یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھے اور دم کر دیں۔ نیند نہ آتی ہو تو الو کی آنکھ نکال کر میں نے اس کے بارے میں پہن یہ لیں۔ پڑھا تھا کہ یہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے، دوسری آنکھ بند نہیں کرتا، تو اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا یہ پہن لے، اسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا تو اس کو نیند آ جائے گی۔ آنکھ سے نکلنے والا آنسو یا پانی ناپاک ہوتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیٹ کر کنگا کرنے سے قرض چڑھتا ہے۔ کھڑا ہو کر داڑھی میں کنگا کرے گا اس پر قرض چڑھے گا، اور بیٹھ کر کرے گا اس سے قرض اترے گا۔ اور تو اور دلہن کے پاؤں دھونے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ دلہن کے پاؤں دھو کر گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے تو یہ بھائی سے برکت ہے، بہتر ہے۔ یہ فتح رسول شریف میں لکھا ہے۔ یہ بات چیزیں بزرگوں سے مقبول ہوتی ہے، بزرگوں کے تو اب جو بزرگوں کو مانتا ہے نا وہ برکت حاصل کرتا ہے۔ غیر مسلم ان کو دیکھ کر اسی کو دین سمجھ کر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے دین کا مذاق بنواتے ہیں، اس کی تبلیغ نہیں کرتے۔ جب یہ لوگ خود بیمار ہوتے ہوں گے تو کیا یہ لوگ خود بھی یہ وظیفے کرتے ہوں گے، دربار پر جاتے ہوں گے، یا پھر سیدھا ڈاکٹر کے پاس؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اے انسانوں، مجھ ہی سے دعا مانگنی ہے اور مدد بھی مجھ سے ہی مانگنی ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص درباروں پر جا کر سجدے کرے اور وہاں پر جا کر دفن بزرگوں سے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ان سے مانگے تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے اسی طرح سے پوری زندگی گمراہی میں بھٹکتا رہے گا، اور یہ اس کی دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب الگ ہے۔ کفار مکہ بھی مشرک تھے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، اس کے مقابلے میں ان بتوں کو شریک مت کرو، تو یہ کہا کرتے کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں دراصل ہمارے سفارشی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتاتے ہیں جس کا اس کو بھی علم نہیں، یعنی تم لوگ اللہ کو یہ بتا رہے ہو کہ میں نے یہ لوگ خود تک پہنچنے کے لیے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے کہ جو قیامت تک ان کا جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو۔
اب آپ یہ بات ذرا غور سے سنیں کہ یہ مدد آخر کس سے مانگی جا رہی ہے۔ اعلان میں بول رہا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک لوگ سنتے ہیں وہ سن لیں، ہم شاہ عالم کے مزار پر، قطب عالم کے مزار پر، غریب نواز کے آستانے پر، غوث پاک کے آستانے پر جاتے ہیں، جا کر مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ پیدا ہونے سے پہلے تو 9 مہینے پیٹ میں حفاظت اللہ رب العزت کریں، اور پیدا ہونے کے بعد بابا جی کے تعویذ اور یہ مزار، یہ اس رب کے حق پر کتنا بڑا ڈاکہ ہے۔ اتنا غلط کام ہے کہ یہ ان قبروں میں موجود ان لوگوں کا کلمہ تک پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ آپ خود سن لیں۔ اس امت کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں کو رو رو کر، پتھر کھا کھا کر، بھوک پیاس کاٹ کر اپنی اولاد کو قربان کر کے دین ان لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے دین کے دشمنوں پر۔ آج ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی نماز تک جاری کر دی ہے، اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا؟ کہا ہے کہ الیاس قادری صاحب نے دین میں اضافہ کیا۔ میں نے کہا کیا؟ بولا تم لوگ 11ویں شریف پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا وہ بولا کہ انہوں نے کوئی نماز غوثیہ کوئی نکالی ہے، بولا دین میں اضافہ کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے اس کا معلومات نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں۔ تو میں بھی لائیو پروگرام دیکھا، میں نے کہا شاید مجھے کوئی جواب مل جائے اس کا۔ اللہ اکبر، ہم نے دین میں اضافہ کیا ہے جب یہ قرآن اعلان کر چکا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تو جو اسلام قرآن نے ہم کو دیا، جو اللہ کے رسول نے ہم کو اسلام دیا، ہم اسی کے ماننے والے، ایک بال برابر بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے اس سے۔ تو نماز غوثیہ کسی نے بھی نہیں نکالی، وہ بزرگوں سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، ایک نفل ہے۔ جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اشراق جاس وغیرہ پڑھتے ہیں، تو نفل ہے نا، تو یہ بزرگوں سے ایک ہم نفل چلے ہیں، اس کا نام نماز غوثیہ ہے۔ اچھا تب تو ٹھیک ہے۔ نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے، بس یہ سن لو۔ کل کا دن ہے، ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے، پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا۔ فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت، اس کا نام ہے نماز غوثیہ، 2 رکعت۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل واللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ وہی طریقہ نماز کا، صرف 11 مرتبہ قل واللہ شریف۔ جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے، قبلے کے دائیں طرف بغداد۔ جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے، بالکل دائیں طرف، سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف، تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف، پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو۔ 11 قدم چلے بغداد کی طرف، میرا نام پکارے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اپنی حاجت بیان کرے، مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے۔ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے 99 نام تک نکال دیے ہیں۔ اس پر لکھا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 99 نام پاک ہیں۔ بھائی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 99 نام کہاں سے لائے ان لوگوں نے؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ان کی 99 نام کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ آج الیاس قادری صاحب زندہ ہیں، لیکن کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھا سکتے، نہ پانی پر چل سکتے ہیں، نہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، نہ ڈوبی ہوئی کشتی کو دریا سے نکال سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ وفات پا جائیں گے تو ان کا بہت بڑا مزار بنے گا، لوگ یہاں پر منتیں مانگنے کے لیے آئیں گے، یہاں پر سجدے کریں گے، ان سے دعائیں مانگیں گے، اس کے بعد ان کی کرامات پر کتابیں لکھی جائیں گی۔ قبر پرست مولوی اسے ممبروں سے بیان کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں دربار پر اکٹھا ہو سکیں، اور یہ دربار کا کاروبار یوں ہی چلتا رہے۔ یہ صرف کاروبار ہے جس کے لیے یہ ساری کی ساری بدعات اور خرافات مسلمان امت میں لا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔
اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان اس کی وجہ سے شرک کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ سارا کا سارا ان پڑھ اور غریب لوگوں سے لوٹ مار کرنے کا نیا طریقہ ہے بس۔ مانیتا ہے کہ جو بھی اپنی پریشانیوں کو یہاں لے کر آتا ہے اور بابا کو سگریٹ چڑھاتا ہے، اس کی مرادیں سگریٹ بابا پوری کر دیتے ہیں۔ اس مزار کو گورا بابا یا کپتان شاہ بابا بھی کہتے ہیں، پر آخر یہ بابا کون ہے؟ ان کو کپتان صاحب بابا کہتے ہیں۔ یہاں سگریٹ بھی ہے، دیسی والی جیسی انگلش ہوتی وہ بھی چڑھتی ہے، جو بھی مراد مانگو تو پوری کرتے ہیں۔ یہ خود گھر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں قرآن کبھی نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا بھی ہے تو اس کو بنا سمجھے پڑھا ہے۔ یہ درباروں کے وہ گدی نشین ہیں جن کو نمازیں بھی معاف ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ میں کیوں پڑھوں؟ میں نہیں پڑھوں گا نماز، بالکل نہیں پڑھوں گا۔ کیوں پڑھوں نماز؟ ان ظالموں نے دنیا ہی میں جنت کے دروازے بھی بنا لیے ہیں جن سے گزر کر کوئی بھی شخص کنفرم جنتی ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد چاہے زندگی میں جو مرضی کرتا پھرے۔ اس دربار کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر آپ دنیا میں ہی کنفرم ہو جائیں گے کہ آپ جنتی۔ بشتی دروازہ دکھاؤ گا۔ یہ بنتا بنیا سی، یہ جو رما کے سامنے یہ خود بخود اوپر چلے جاتا سی۔ یہ ہے جنتی دروازہ، یہاں سے آپ گزریں گے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے گزرنا ہے۔ میاں جی آئے ساتھ، یہاں سے آپ نے گزرنا ہے اور گزر کر اس دربار کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر آپ دنیا میں ہی کنفرم ہو جائیں گے کہ آپ جنتی ہے۔ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، جنتی ہونے کا ثبوت بھی مل جائے گا۔ بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تبرک کے طور پر تقسیم ہوتے تھے، ان کا استعمال شدہ پانی تقسیم ہوتا تھا، آج الیاس قادری صاحب کے بھی بالوں کو تبرک کہہ کر مریدوں اور بچوں میں انعام کے طور پر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے موئے مبارک۔ ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات، آپ کا بھی درست ہے۔ ان کے مرید ان کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ بابا کرم کر دو، میں بہت ہی گناہ گار ہوں۔ آج تک تو یہ دعا مسلمان صرف اللہ رب العزت سے ہی کیا کرتے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب یہ سننے کے بعد صرف بیٹھے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی عبادت کروانا نہیں تو اور کیا ہے، استغفر اللہ۔ بہت گناہ گار ہے باپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز دو۔ آپ سے باپا درخواست ہے، باپا نواز دو، باپا بس نواز دو، باپا کرم کر دو، باپا آپ سے یہی درخواست ہے۔ مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا، ہاتھ بھی کانپ رہے، پاؤں بھی کانپ رہے باپا۔ اس کے علاوہ الیاس قادری صاحب کی کرامات کی تیاری ابھی سے شروع ہو چکی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک مزیدار کہانیاں ان کے بارے میں سننے کو مل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے والد کی چارپائی بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے ہوا میں کرامات کی وجہ سے اڑنے لگتی ہے۔ سنت آپ کے والد گرامی قدر کے بارے میں آپ کے خالو جان کہتے ہیں کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دیوانے بھی تھے اور قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑھتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ چار پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی۔ آپ 1990 سے پہلے جلال گڑھ میں تشریف آئے تھے، تو دوسرا پیارے بابا جان آپ نے ادھر کھانا کھایا تھا۔ پیارے بابا جان کھانا کھانے کے دوران آپ نے ایک لقمہ دیا تھا مظہر بھائی کو کھانے کے لیے دیا تھا، لیکن انہوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لقمہ توڑ کے روٹی کا ویسے بلایا تھا کھایا نہیں انہوں نے آپ سے چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پیارے بابا جان ادھر نا مرغے کی ہڈیاں اور وہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے، اگر ضیاء کوٹ گجرات والے بھائی یا جلال پور ٹٹا والوں نے وہ ٹکڑے کی زیارت کرنی ہو تو پیارے بابا جان کی کرامت ہے جلال پور ٹٹا میں اس وقت وہ روٹی کا ٹکڑا ابھی پیارے بابا جان ایسے نرم اور تازہ ہے کہ جیسے ایک ہی روٹی پہلے دن کی روٹی ہے، ہڈیاں بھی تازی ہیں۔ ہم نے اس کے مقابلے میں ہڈیاں رکھی، بھول گئی، اسپرس ہو گئی تھی وہ، تو لیکن یہ والی ہڈیاں ابھی تک بالکل قائم۔ ان کے ہاتھوں کا دیا ہوا نوالا سالوں تک تازہ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے ان کے موبائل کی بیٹری بھی ختم نہیں ہوتی، اور نہ جانے کتنے لوگ ان کے بارے میں آ کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ خواب میں آ کر الیاس قادری صاحب نے ہماری مدد کی۔ دیکھیں، الیاس قادری صاحب بذات خود ایک شریف النفس انسان ہیں، لیکن الیاس قادری صاحب اپنی کم علمی اور جہالت میں خود بھی شرک کر رہے ہیں اور کروڑوں لوگوں کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے اور ان کے مریدوں کی آنکھ اور کانوں پر جو پٹی موجود ہے اس کو بھی ہٹا دے تاکہ وہ حق کو پہچان سکیں، کیونکہ یہ ان کی ہمیشہ کی زندگی یا پھر آخرت کا سوال ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔